امام شافعی فرماتے ہیں بڑی خاص چیز، وہ انہوں نے پہلے فرمایا کہ جو علائق ہیں، جو رکاوٹ بنتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو صاف کرے۔ وَيَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ الْقُوتِ وَيَصْبِرْ عَلَى ضِيقِ الْعَيْشِ۔ فرمایا اگر دین کے علم کی خیرات کو حاصل کرنی ہے تو تھوڑا کھانے کو ملے تو اس سے بھی راضی ہو، اور زندگی میں اگر فراخی وسائل کی نہ بھی ہو تو تب بھی راضی ہو کہ علم دین بہت بڑی دولت ہے۔ تو قناعت کرنی پڑتی ہے، توکل کرنا پڑتا ہے۔ اگر دنیا کی حرص بھی رہے اور دنیا پہ نگاہ بھی رہے اور دین کا علم دینا ہے، خطبہ جمعہ دینا ہے، خطاب کرنا ہے، کانفرنس میں جانا ہے، میلاد کے پروگرام میں جانا ہے، فلاں خطاب کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے مقرر کریں، سودا بازی کریں، اپنے سیکٹری رکھیں، اپنے فیس بنائیں اور پیسے کا لین دین کریں۔ ہاں، ڈرامہ کرنے والا فیس بنا کے جائے کوئی پرواہ نہیں، شاعر جائے اپنی فیس مقرر کرے کوئی پرواہ نہیں، وکیل اپنے کام کی فیس مقرر کرے کوئی پرواہ نہیں، اس کا کام ہے۔ ہنرمند آرٹسٹ اپنے فن کی فیس مقرر کرے کوئی پرواہ نہیں، چونکہ یہ سارے دنیا کے کام ہیں اور دنیا کے کاموں سے دنیا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیاوی کاموں سے دنیا حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، مگر علم دین پہنچانا، خطاب کرنا، درس حدیث دینا، کانفرنس کو ایڈریس کرنا، لوگوں کو علم پہنچانا، خطاب کرنا، یہ آخرت کا کام ہے، یہ دنیا کا کام نہیں۔ اور آخرت کے کام کے لیے سودے بازی کرنا، اس پر اللہ رسول کی بارگاہ سے لعنت ہوتی ہے، اسے مستحق عذاب بنایا جاتا ہے۔ وہ طے کرے اتنے پیسے لوں گا ایک خطاب کے، تو اس سے بہتر تھا کہ وہ فلم کا ایکٹر بن جاتا، اس میں گناہ تو نہ ہوتا پیسے طلب کرنے پر، کہ دنیاوی کام پر معاوضہ مانگ رہا ہے۔ یہاں معاوضے کی بات میں نہیں کر رہا، لوگ دیں، مقرر کریں، خود آپ کا ماہانہ اعزازیہ مقرر ہو، یہ سب کچھ رزق حلال ہے۔ میں حرص کی بات، طلب کی، مطالبے کی بات کر رہا ہوں۔ آج وہ زمانہ آ گیا کہ کوئی بلائے تو جمعے کے خطبے کے لیے کہتے ہیں اتنے پیسے لوں گا، خطاب کے اتنے پیسے لوں گا، تقریر کے لیے اتنے $1000 لوں گا۔ باہر آتے ہیں لوگ موسموں میں ڈالر فکس کرتے ہیں۔ کسی صاحب نے کہہ دیا مولوی صاحب اگر میں جمعے پر آپ کو ہم نہ بلائیں تو جمعہ تو ویسے بھی پڑھنا ہے نا آپ نے، اگر آدھا گھنٹہ خطاب کر دیں تو کیا آپ کا نقصان ہو جائے گا؟ کہتے نہیں $1000 لیتا ہوں، $2000 لیتا ہوں، $5000 لوں گا۔ ہم آتے ہی پاؤنڈز اور ڈالرز کے لیے ہیں۔ تو جو آدمی آخرت کا کام کرے اور آخرت کے کام کے عوض دنیا طلب کرے، اس کا علم اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس کی آواز سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی عزت نہیں رہتی۔ پھر تکریم کون کرے گا؟ نہ دنیا میں عزت و تکریم، نہ آخرت میں عزت و تکریم۔ ایسے لوگ پھر دھکے کھاتے رہتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں اور وہ عبرت کا نشان بنتے ہیں، ان کو کوئی آئیڈیل نہیں سمجھتا، ان کا طرز عمل کی کوئی پیروی نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اللہ کے دین کے لیے ایسے وقف ہو جاؤ کہ خدمت دین کرو سنت مصطفیٰ سمجھ کر، آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، کہ آقا نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں، آخرت کا سودا تمہیں دے رہا ہوں، شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کا نور دے رہا ہوں، تمہیں بھلائی کا راستہ بتا رہا ہوں، اور اس پر میں کوئی اجرت نہیں لیتا، کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ تو جس طرح اللہ پر میرا اجر ہے آخرت پر، تو دین کا کام کرنے والے ہمیشہ سنت محمدی پر رہیں۔ یہ میری نصیحت ہے تمام علماء کو، اساتذہ کو، مبلغین کو، داعیان امت کو، میرے طلباء کو، بیٹوں کو، بچوں کو، جو دین کا کام کریں، خدا کے لیے عمر بھر دین کے کام کو سوداگری نہ بنانا۔ جس کا تعلق ہے میری ذات سے، منہاج القرآن سے، میری تعلیمات سے، جو مجھے پڑھتا ہے، مجھے سنتا ہے، مجھ سے سیکھتا ہے، ٹوٹا پھوٹا میری بات مانتا ہے، اس کو میں واسطہ دیتا ہوں اس تعلق کا کہ کبھی دین کو سوداگری نہ بنانا، دین کو آقا کی سنت سمجھ کر امت تک پہنچانا، اس میں نور ہوگا۔ دین کے عوض مال طلب نہ کرنا، دین کے عوض مال نہ مانگنا، اس کی فیسیں مقرر نہ کرنا، لوگوں کی جیبوں پہ نگاہ نہ رکھنا، اس مال و دولت دنیا پہ نگاہ نہ رکھنا، یہ ہیچ ہے۔ اللہ نے دین بڑی اونچی چیز آپ کو عطا کی ہے، دین کے برابر کوئی دولت نہیں، دین کے برابر کوئی عزت نہیں، علم دین کے برابر کوئی مرتبہ نہیں۔ آپ اونچی شے چھوڑ کر نیچے کی طرف جاتے ہیں، لوگ آپ کو نیچا بنا دیں گے، اور دنیا میں بھی عزت نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی عزت نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری میں اللہ پاک نے فرمایا عالم کو اٹھایا جائے گا، یہ صحیح قدسی حدیث قدسی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایسا فرماتے ہیں، اٹھایا جائے گا، عالم کو پوچھا جائے گا میں نے تمہیں علم دیا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ تیری خاطر میں نے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، تو نے مال و دولت اور دنیا کے لیے پہنچایا، تمہیں مل چکی۔ فرمایا جائے گا فرشتے کو پکڑو اسے اور اونھے منہ دوزخ میں ڈال دو۔
اس علم کی نہ عزت آخرت میں ہوگی نہ دنیا میں ہوگی۔ میرے ساتھی، میرے رفقا، میرے علماء، اساتذہ، طلباء، دین کی خدمت کرنے والے، میری نصیحت ہے اور میں درد مندانہ رو کے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے کھانے کو نہ ملے فاقہ برداشت کر لو، فرق نہیں پڑتا، مرتا کوئی نہیں۔ میں نے فاقے سے مرتا ہوا بندہ نہیں دیکھا، ایسے فاقے بھی نہیں آتے، اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ فاقہ ملے، وسائل نہ ملیں، بڑی آسائشیں نہ ملیں، ہر چیز چھوڑ دو، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی وراثت بڑی چیز ہے، حضور کا نائب ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے، حضور کی خلافت پانا بہت بڑا مرتبہ ہے، علم محمدی کا وارث ہونا، حامل ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے، فقیہ ہونا، امت کا رہنما ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ بھلے اس کے عوض فاقہ آ جائے، تنگی رزق آ جائے، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، یہ 4 دن کی بات ہے، ٹل جائیں گی، مگر علم محمدی اور وراثت محمدی جو مرتبہ دے گا، یہ دنیا میں بھی رہنا ہے اور قیامت میں بھی، آخرت میں بھی رہنا ہے۔ لہٰذا علم دین کو نہ بیچو، اس پر معاوضے طلب نہ کرو، پیسے نہ مانگو، مطالبہ نہ کرو، لوگوں کی نگاہوں پہ نگاہ نہ رکھو، ان کی جیبوں پر، بے نیاز بنو۔ علم دین بے نیازی دیتا ہے، اور جو بے نیاز ہوتا ہے اسی کو عزت ملتی ہے، اسی کو عزت ملتی ہے۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا بھی اسی طرح اور علم دین کا پہنچانا بھی اسی طرح۔ امام شافعی فرماتے ہیں لا یطلب احد ھذا العلم بالملک وعز النفس فیفلح، فرمایا جو شخص طاقت، قوت، اقتدار اور عزت یا مال و دولت اور دنیا اور عزت طلب کرے اس علم دین میں اور اس طرح طلب کرے، فرمایا کبھی فلاح نہیں پاتا۔ ولیکن من طلبہ بذل النفس وضیق العیش بخدمت العلماء افلح، جس نے علم دین کو طلب کیا اور یہی حکم آگے پہنچانے کا بھی ہے، وہ ذل نفس کو عاجز رکھ کر اور تنگی، معاشی تنگی رکھ کر اور علماء اور صالحین کی خدمت کر کر اس کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ تو علم کے اپنے آداب ہیں، اس میں اگر معاشی تنگی بھی آ جائے تو بندہ فکر نہ کرے، اللہ کے ساتھ اپنا علاقہ جوڑ لے، علم کے نور کے ساتھ خوش رہے۔ اگر اس میں وسائل لوگوں کو نہ دیکھے، لوگوں کی گاڑیاں، کاریں، کوٹھیاں، آسائشوں کو نہ دیکھے، جتنا ادھر دیکھے گا پریشان ہوگا۔ وہ فضیل ابن ایاز کو دیکھے، وہ ابراہیم بن ادھم کو دیکھے، وہ جنید بغدادی کو دیکھے، وہ اویس کرنی کو دیکھے، وہ غوث العظم سرکار کو دیکھے، داتا گنج بخش اجمیری کو دیکھے، فرید الدین گنج شکر کو دیکھے، خواجہ اجمیر کو دیکھے۔ آپ کے لیے آئیڈیل یہ لوگ ہیں، اے حاملین علم محمدی، وہ آئیڈیل نہیں ہیں۔ آپ کے لیے بڑے سلاطین ہیں، بڑے بڑے سلطان، مالدار لوگ آئے، پیدا ہوئے، مر گئے، لوگ ان کی قبروں کو بھی نہیں جانتے، اور 900 سال گزر گئے، داتا گنج بخش کی قبر پورے لاہور پہ، پوری دنیا پہ سلطانی کرتی ہے۔ بڑے بڑے سلاطین بنو عباس کے مر گئے، لوگ ان کی قبر کا راستہ بھی نہیں جانتے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، شرق سے غرب تک دنیا وہاں جاتی ہے۔ بڑے بڑے ہندوستان کے سلاطین آئے، سلطنت عمرہ، مر گئے، کوئی جانتا ہی نہیں کہاں مدفون ہے۔ خواجہ اجمیر، خواجہ غریب نواز، ساری دنیا کشاں کشاں کے در پہ جاتی ہے، فرید الدین گنج شکر کے در پہ جاتی ہے۔ یہ مال و دولت کے سلاطین نہیں تھے، یہ وراثت محمدی کے سلاطین تھے، آقا علیہ السلام کی وراثت کے سلاطین تھے۔ لہٰذا اس طرح کی زندگی کا عکس اپنے اندر پیدا کریں، بے نیازی پیدا کریں، قناعت پیدا کریں، توکل پیدا کریں، فقر پہ خوشی اختیار کریں، آقا علیہ السلام کی سنت کو آئیڈیل بنائیں۔ اس طریقے سے اور ایسی نیتوں کے ساتھ اگر آپ کاوش کریں گے اور اپنی علم کو حاصل کریں گے اور علم کو آگے پہنچائیں گے تو پھر اس علم کا تحقق بھی ہوگا، معرفت مضبوط و مستحکم بھی ہوگی، اللہ پاک اس کی اہلیت بھی دے گا، دیانت بھی دے گا، سیانت بھی دے گا، سیادت بھی دے گا، قیادت بھی دے گا، اور ساری خلائق آپ کے پیچھے آپ کی عزت کریں گے، آپ معتبر ہوں گے، آپ معتمد ہوں گے۔ جتنا بے نیاز ہوں گے اتنی عزت اللہ پاک زیادہ دے گا، اور عزت دنیا میں بھی عطا کرے گا اور عزت آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔